دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا اس کو سکھائے۔ یہ روایت دو طریقے سے ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک روایت کے اندر او علمہ کا بھی الفاظ ہے کہ قرآن کریم کو آدمی سیکھے، سیکھنے کے بعد پھر سکھائے، وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو آدمی سیکھے یا سکھائے تو وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر کیوں ہیں؟ دیکھو قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، بیت اللہ ہے، حرم شریف ہے، کعبہ ہے، عرش اعظم ہے، کرسی ہے، فرشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، یہ سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے کتنا اہتمام فرمایا۔ جس فرشتہ کے ذریعے قرآن کریم کو نازل کیا گیا خیر الملائکہ کہلاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سب سے بہتر، سب سے مقدس اور سب سے عظمت والے فرشتے ہیں۔ تمام فرشتوں پر ان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا قرآن کریم کو لانے کے لیے۔ اور جس ذات پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، خیر الرسل ہیں وہ گویا کہ۔ اور جس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا شب قدر، وہ رات بھی تمام راتوں سے افضل ہے، جس کے متعلق قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سب جگہ اللہ نے خیر کا لفظ استعمال کیا۔ اور جس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا رمضان کا مہینہ، وہ رمضان کا مہینہ بھی تمام مہینوں میں سب سے بہتر ہے، خیر الشہور شہر رمضان فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ سب سے بہتر ہے۔ اور جس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے منتخب فرمایا وہ زمانہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خطبہ کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو 3 زمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر اور بھلائی اس قرآن کریم کے لیے اکٹھی کری۔ فرشتہ وہ چنا جو سب سے افضل، ذات وہ چنی جو تمام کائنات میں سب سے افضل، وقت وہ چنا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہتر، مہینہ بھی وہ چنا جو سب سے بہتر۔ اس لیے قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہتر ہیں۔ علماء کرام آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خیر اس میں تفصیل ہے، اور اس میں تفصیل جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، یعنی تمام لوگوں میں سب سے بہتر، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ تو دنیا کے اندر اس کام سے بہتر مشغلہ اور پڑھنے پڑھانے سے بہتر کام کوئی نہیں ہے۔ سب سے اونچا کام ہے جو آپ حضرات یہ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا، خود پڑھنا، قرآن کریم کی چاہے تفسیر ہو، قرآن کریم کا ترجمہ ہو، ناظر قرآن پڑھانا ہو، حفظ پڑھانا ہو، فقہ پڑھانا ہو، ان سب کا مقصد قرآن کریم کا فہم ہے۔ نورانی قاعدہ کا پڑھانا یہ بھی قرآن کریم کے پڑھانے میں شامل ہے۔ جو قاری پاس ہے بچوں کو لے کر کے چلتے ہیں، پھر اما پارا دیتے ہیں، پھر دوسرا پارا دیتے ہیں، پھر قرآن ناظر پڑھتا ہے، پھر بچہ حفظ کرتا ہے، حفظ کے بعد میں پھر فارسی پڑھتا ہے، پھر عربی کی ابتدائی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، مولوی ہونے کے بعد پھر تکمیلات کی جو کہ آدمی تکمیلات کی طرف توجہ کرتا ہے، تکمیل افتاء ہے، تکمیل تفسیر ہے، تکمیل ادب ہے، تکمیل علوم وغیرہ۔ تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی، چاہے وہ نحو کی ہوں، صرف کی ہوں، فقہ کی ہوں، حدیث کی ہوں، اصول حدیث کی ہوں، اصول فقہ کی ہوں، بلاغت کی ہوں، ان سب کا مقصد بھی صرف قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا، پڑھنا اور پڑھانا ہے۔
اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خاصیت رکھی ہے کہ کتنے محدثین مفسرین اللہ تعالیٰ نے اب تک پیدا کر دیے اور کتنے آئندہ پیدا ہوں گے. وہ سب جو ہے اپنے علم کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرتے رہیں گے، اس کی توضیح کرتے رہیں گے، اس کے معانی اور مطالب کو بیان کرتے رہیں گے. لیکن قرآن کریم کے مطالب اور معانی اور مفہوم قیامت تک پورے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمام علوم رکھے ہیں. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، کہ قرآن کریم کے اندر تمام علوم ہیں لیکن ہماری عقلیں ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں اس کے الفاظ سے بھی زیادہ علوم موجود ہیں. قرآن کریم میں قرآن کے الفاظ سے بھی زیادہ علوم موجود ہیں. تو جتنے علم یہ پڑھائے جا رہے ہیں سب کا مقصد وہی قرآن کریم ہے. تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بھی صرف قرآن کریم کو رواج دینا، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، معانی کو پڑھنا، یہ سب اسی کے اندر داخل ہے. اور اس حدیث کے ہم سب مصداق ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں. اس لیے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا اور اس نعمت کے ہوتے ہوئے کسی دنیاوی نعمت کو بڑا سمجھنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے. اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے ہمیں، اس کا اندازہ تو کل قیامت کے دن ہوگا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے بھائی کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ہمارا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. اصل چیز ہے مقبولیت. اگر اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے تو بیڑا پار ہے، اور اگر مقبول نہیں ہوا تو کتنا ہی بڑا عمل کرنے ہیں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. اس حدیث کی تفسیر میں تشریح کے اندر محدثین نے لکھا ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو پڑھے، یہ پڑھائے، جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کام کرے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کام نہ کرے. چونکہ ریاکاری اور دکھلاوے کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں ہے. تو ہم جو بھی کام کریں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ جو ہے ایک ایک حرف پر اللہ کتنی نیکی دیں گے. یہ تو قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں بیان کیا ہے. آدمی ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. یہ جب ہے یہ ثواب کہ جب کم درجے کا اخلاص ہو، کم درجے کا اخلاص. تو سب سے کم درجے کے اخلاص کے اوپر کتنا ہے ایک نیکی کا ثواب؟ 10 گنا. اس کو قرآن بیان کیا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. درمیانی درجے کا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ ایک حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اس کو بھی قرآن کی ایک آیت کے اندر سمجھایا ہے، لیکن یہ انفاق کے متعلق یہ آیت قرآن کے متعلق تو بدرجہ اولا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کہ جو لوگ اللہ کا راستہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اندر ہم نے ایک دانہ ڈالا، دانے ڈالے 7 اور 7 دانے ڈالے، 7 دانوں سے 7 بالیں ہوگی تو کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، کہ ہم نے ایک دانہ ڈالا اور اس ایک دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال کے اندر 100 دانے، تو 700 دانے ہو گئے. سرسوں کا ایک دانہ ڈالتے ہیں، کتنا بڑا پیڑ ہوتا ہے اس سے پیدا، مختلف قسم کی اس کے اندر پھلیاں ہوتی ہیں، بے شمار ایک دانے سے کتنی پھلیاں پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر آدمی خرچ کرے، کوئی بھی عمل کرے، درمیانی درجے کا اخلاص علماء نے لکھا ہے تو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ہے. تو یہی حال قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہے. اور اگر اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا تو اللہ کتنا اجر دیں گے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کو چاہیں گے اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے. تو پہلے نمبر پر بھائی اخلاص شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری شرط لکھی ہے محدثین نے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا، پڑھایا بھی جا رہا ہے لیکن آدمی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے.
پڑھ تو رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، تو بغیر عمل کے بھی ہمارا پڑھنا اور پڑھانا یہ سب بیکار ہے۔ اور تیسری شرط محدثین نے لکھی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ قرآن کریم پڑھ بھی رہا، پڑھا بھی رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، اللہ کا یہاں ہمارا پڑھنا پڑھانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 شرطیں ہیں۔ وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو انشاءاللہ اور بتاتے۔ اخلاص ہے، عمل ہے، اور پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس میں 2 باتوں کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی آدمی جائز کاموں کو اختیار کرے، ناجائز کاموں سے بچے، حرام کاموں سے بچے، کفر سے بچے، شرک سے بچے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ اور دوسرے نمبر پر حکم ہے وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں۔ سچے لوگوں سے مراد اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، کہ جن کے ظاہر اور باطن، جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جنہوں نے بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، فقہاء ہوں، تو ان میں سب سے نمایاں خدمت ان حضرات نے انجام دی ہے کہ جن کے پاس ظاہری علم بھی تھا اور باطنی علم بھی تھا۔ تو ہمارے پاس ظاہری علم تو ہے، تو اس لیے بھائی باطنی علم بھی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔